کرنے لگے. آج ایسے ہی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو یہ دیکھنے کو ملا ہوگا کہ تعزیت داروں نے اتنی بدعات و خرافات ایجاد کی ہے کہ تعزیت کے اندر مورتی بھی نظر آتی ہے, تعزیت کے اندر ڈھول بھی نظر آتے ہیں, تعزیت کے اندر ہر چیز جو کہ خرافات بدعات شریعت سے مختلف ہے وہ ہر چیز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. یہ آغاز بت پرستی ہے, یہ آغاز اسلام ہے. اگر تم ان چیزوں کو توڑنا چاہتے ہو تو آج بھی کہنا پڑے گا جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راج ہے, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راج ہے, جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راج نہیں. لیکن آپ کو بھوتی بابا بھی نکلے جو یزید کی پیروی کرتے ہیں, آپ کو بھوتی بابا بھی نکلے جو یزید کی پیروی کرتے ہیں, اور یزید کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے بھوت بجانا جائز ہے. میں کہتا ہوں تو یہ کہتے صرف بھوت بجانا جائز ہے تو ہم یہ کہتے تھے میرا کام اتنا تھا کہ یہ ناجائز و حرام ہے, بس اگر تم بھوت بجانا تمہارا عمل تمہارے پاس ہے. لیکن ان بدبختوں نے اسی طرح نہیں رکا, آگے بڑھ کر یہ کہا کہ بھوت بجانا جائز ہے اور میں فتاوی رضیہ سے ثابت کروں گا, میں فتاوی رضیہ کا حوالہ دوں گا, میں فتاوی رضیہ سے بتاؤں گا اعلیٰ حدیث نے لکھا ہے کہ بھوت بجانا جائز ہے. میں تمام ایسے ڈھول کی بات کو یہ کھلا بتا ایسے کا چیلنج کرتا ہوں, اگر تم یہ سچ کہتے ہو اگر تم اس بات پر سچے ہو کہ ڈھول یہ فتاوی رضیہ سے ثابت ہے تو جامعۃ الرضا کے اساتذہ کی میں بات نہیں کرتا ہوں بلکہ جامعۃ الرضا کے طلباء جو کہ یہاں کے علماء کے شاگرد ہیں ان کے پاس آؤ فتاوی رضیہ لے کر کے, اور اگر تم ثابت یہ کر دو گے کہ ڈھول بجانا فتاوی رضیہ سے ثابت ہے تو وہ نہیں بتاؤ گے. لیکن میں کہہ دیتا ہوں قیامت آ سکتی ہے لیکن فتاوی رضیہ کی کسی صریح عبارت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ لکھا ہو کہ ڈھول بجانا جائز ہے. بالآخر ان ڈھولکیوں کو بھی قدم قادشیہ نے, قدم احمد رضا خان نے, قدم احمد رضا خان نے پڑھنا ہوگا اور کہنا ہوگا جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگ نہیں. اب میں بڑے ادب کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی جسیم اکرم برجسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیے خیر مقدم نعرے سے کریں نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کریں نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مفتی اعظم بستی بستی قریہ قریہ. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوسے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. میرے رضا کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کی سمجھ میں ابھی اختر نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, تکبیر یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. معزز سامعین کرام, محترم احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ان احسن تعزیۃ لقلوب المسلمین فيما هجم من البدعات على أعلام الدين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الشهداء بالحق يوم القيامة وعلى آله وصحبه والغرر الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن
یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، عز من لا عز له یا کنز من لا کنز له، حرز من لا حرز له یا مرتضی امداد کن، قوت بے قوتا اے ثروت بے ثروتا، اے پناہ بے کسا اے غمزدہ امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن، اے حسین اے مصطفیٰ را راحت جانور عین، اے حسین اے مصطفیٰ را راحت جانور عین، راحت جانور عینم دہ بیا امداد کن، حسن جان حسن جان حسن ایمان حسن اے کان حسن اے شان حسن، جان حسن ایمان حسن اے کان حسن اے شان حسن، اے جمالت لمع شمع من رآ امداد کن، اے جمالت لمع شمع من رآ امداد کن۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار یعنی اس بارگاہ عظیم میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں، جن کے بارے میں اچھے رضا، پیارے رضا، سب کے رضا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، آپ مل کر کے بولیے تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، جن کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و ولی غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل، سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری تبک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سمک، مسجد کا نشان تمہارے لیے، مسجد کا نشان تمہارے لیے، یہ صفا سنک وہ کبھی تک، یہ زبان چہک لبے جھلک، یہ بہت جھلک، یہ چمک دمک صرف اسی کی دم کی بہار ہے، یہ سر ایک چمن سے تچار ہے، یہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، یہ بہار بلبل زار ہے، یہ دل بشر بھی فگار ہے، یہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے ہستا ہزار ہے، جسے دیکھ اس کا ہزار ہے، یہ سر کے سجدہ کھلا نہ ہو، یہ زبان کے زمزمہ خانہ ہو، یہ وہ دل کے اس پہ تفا نہ ہو، یہ وسیلہ جس کو قرار ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تمہاری چمک تمہاری تبک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سمک میں شک کا نشان فک کا نشان تمہارے لیے، وہ کنز میں ہے یہ نور فشا، وہ کنز عیا یہ وسط فقا، یہ ہر کل جائے یہ باغ جنان، یہ سارا سامان تمہارے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے یہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سکرے پتا تمہارے لیے، بنا میں چمن چمن میں زمن چمن میں فصل چمن میں دلہن، جزائے مہن یہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ سمن یہ فاصل یہاں سمن، یہ بنفشا یہ سنبل کسترن، گل و سر ولانا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہے سب پنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، بادب جھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل سر محمد مصطفیٰ شب پاک ان کا دیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ دربار میں نہایت چھوٹے انداز میں جھوم جھوم کر درود السلام کی جانیں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ جل وعلا فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جو اللہ جل وعلا کی راہ میں قتل کیے گئے، اے انسان اے دنیا میں رہنے والوں سنو، جو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ان کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مردہ کہنا تو کجا ہے، اس کو اپنے دل میں اپنی سمجھ میں مردہ خیال بھی مت کرنا، مردہ سمجھنا بھی مت۔ یہ اللہ جل وعلا فرما رہا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے نزدیک وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہداء کی زندگی ہے انشاءاللہ العزیز، اسی پر میری پوری گفتگو ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید کربلا ہے جن کے بارے میں قرآن مقدس کی آیات بھی گواہ دے رہی ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے، باحیات ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں اس مقام کے بارے میں؟ حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات کہنا چاہتا ہوں، معنی سب جانتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کہ اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے، اور امام حسین سبت من الاسباط ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطے کی بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ امام حسین کا جہاں پر ذکر ہے کہ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، یہاں پر حسین ایک جگہ ہے، اس کے بعد پھر 3 جگہ لفظ حسین ہے۔ عربی میں اگر آپ چاہیں تو ایک جگہ علم ذکر کر دیجئے، نام ذکر کر دیجئے، پھر آپ ضمیر لے کے آئیے، کام بن جاتا ہے، ضمیر لے کے آئیے، کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے ضربا زید العمرن، وقتلہ وکفنہ وجہزہ، یہاں پر ہر جگہ پر امر کے لیے بھی ضمیر ہے اور امر کے لیے بھی ضمیر ہے اور زید کے لیے بھی ضمیر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حدیث پاک میں حضور چاہتے تو یوں فرماتے کہ حسین منی وانا منہ احب اللہ من احبہ هو سبت من الاسباط، لیکن یہ نہیں فرماتے ہیں تینوں جگہ حسین کے بعد پھر نام حسین ذکر فرماتے ہیں، جس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کا ذکر جتنا کرو گے اتنا نام اعمال میں ثواب ملتا جائے گا۔ حسین کے ذکر تو محبت اور ایمان کی دلیل ہے۔ یہ امام اہل سنت ہمیں پیغام دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حسین حضرت امام حسین کے بارے میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا۔ امام قسطلانی نے جو فرمایا تو وہ فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں ہے، یعنی حضور کا سایہ معدوم ہے۔ امام عینی فرماتے ہیں حضور کا سایہ معدوم ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کا سایہ معدوم ہے۔ علامہ فرنگی مہدی فرماتے ہیں حضور کا سایہ معدوم ہے۔ بریلی کی سرزمین پر اچھے رضا، سب کے رضا، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضور کا سایہ معدوم ہے۔ سب کے سب جتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، متکلمین ہیں، سب فرماتے ہیں حضور کا سایہ معدوم ہے۔ لیکن آؤ امام کی بارگاہ میں اور عشق کی زبان میں پوچھو اے امام اہل سنت کیا حضور کا سایہ معدوم ہے؟ تو پکار اٹھتے ہیں عشق کی زبان میں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تنزیل نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے، آگے سے حسن بنے آگے سے حسین۔
آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یہ ہمارے امام حسین کا مقام ہے, یہ ہمارے امام حسین کے بارے میں ہے. حضرات محترم, آج ہم امام حسین کی محبت میں یہ محفل رضائے ہیں. ہمارے امام فتاوی نظمیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ حضرت مجنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے ایک کتے کا بوسہ لے رہے ہیں, ایک کتے کا بوسہ لے رہے ہیں. ہمارے امام نے اس کو فتاوی نظمیہ میں لکھا ہے, حضرت مجنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر کے ایک کتے کا بوسہ لے رہے ہیں. کسی نے دیکھا کہ اے مجنون, آپ وقت محبت میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کتے کا آپ بوسہ لے رہے ہیں. مجنون نے کیا ہی اچھا جواب دیا. مجنون کہتا ہے کائنے فلسط بستہ مولا عزق, کائنے فلسط بستہ مولا عزق, پاس پانے کچھ ہے میرا عزق, پاس پانے کچھ ہے میرا عزق. اے انسان, تو یہ دیکھتا ہے یہ کتا ہے, نجس ہے, لیکن مجھے دیکھ, میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی کا پاسبان ہے, لیلا کی گلی کا نگہبان ہے. جب ایک عاشق صادق کا یہ مقام کہ لیلا کی گلی میں چلنے والے کتے کو بوسہ دے رہے ہیں, تو یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم وہ دیوانے ہیں کہ جو امام حسین کے لیے صرف مال ہی نہیں بلکہ جان بھی قربان کرنے میں ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں 300 برس پہلے ایک پتھر میں کندا تھا. کیا کندا تھا, کیا لکھا ہوا تھا ایک پتھر میں 300 برس پہلے لکھا ہوا تھا, اترجو امت قتلت, اترجو امت قتلت, کہ آپ کی یہ امت یہ امید کرتی ہے کہ شفاعت وہ امت جو حضرت حسین کو قتل کرے گی, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب, کہ یہ امت جو حضرت امام حسین کو قتل کرے گی, شہید کرے گی, کیا یہ امید کرتی ہے کہ بروز قیامت یہ حسین کے نانا جان علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے. اب دیکھیے 300 برس پہلے امام حسین کی شہادت کی خبر پتھر پہ کھلتا ہے. ابھی امام حسین تشریف نہیں لائے ہیں, لیکن 300 برس پہلے آپ کی شہادت کی خبر دی جاتی ہے. بلکہ اور آگے بڑھیے تو پتا چلے گا کہ جب مینا کی سرزمین پر حضرت خلیل علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا تو ان کے دل سے ایک خواہش, ایک تمنا پر آمد ہوئی کہ یا الہ العالمین, کاش میرا بیٹا اس جگہ پر اگر قربان ہو جاتا, مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو غیب سے ندا آتی ہے, اے ابراہیم تجھے اپنا بیٹا زیادہ پسندیدہ ہے, یہ نواز رسول زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے نواز رسول زیادہ پسندیدہ ہے. تو پھر کہا اس خواہش کی تکمیل کربلا میں ہو جائے گی. حضرت خلیل نے جو تمنا میناد کی تکمیل تھی اسی کی شہادت حسین کی. لیکن آئیے قیامت میں علامہ حسن استاد زمن رضی اللہ عنہ کیا ہی حسین نقطہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اوصاف جمیلہ حمیدہ ہر وصف جو شان رکھتا ہے آپ کے اندر موجود ہے. بلکہ موسیٰ کی جلالت بھی آپ کے اندر موجود ہے, یوسف کی جلالت بھی آپ کے اندر موجود ہے. ساری خوبیاں جو ہوتی ہے ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ایک فضل شہادت ہے جو اس بارگاہ عرش اشتباہ سے محروم رہا, جو اس بارگاہ عرش اشتباہ سے محروم رہا. قارئین کے سامعین اکرام, میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے اندر کوئی وصف نہیں ہے, مثلا اگر آپ عالم نہیں ہے تو کہا جاتا ہے زید عالم نہیں ہے, بکر عالم نہیں ہے,
فقط شہید نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی خالد ڈاکٹر نہیں ہے تو کہا جاتا ہے خالد ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن حضرت علامہ حسن نے کیا انداز اپنایا ہے، وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ حضور شہید نہیں ہوئے، فضل شہادت سے حضور محروم رہے، معاذ اللہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وصف فضل شہادت اس بارگاہ عرش اشتباہ سے محروم رہا، یعنی شہادت جو ایک وصف ہے وہ بارگاہ رسالت میں نہ آ سکی، اس وجہ سے وہ شہادت جو ایک وصف ہے یہ اس سے محروم رہا. لیکن آگے فرماتے ہیں یہ محرومیت نہیں ہے، بلکہ نیابتاً وہ چیز حضرت امام حسین کو کربلا میں عطا ہوگی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان عمران رضا برکاتی لنکڑی، خطیب اہل سنت حضرت حافظ قاری مولانا عمران رضا تحسینی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اب ہم عالم تصورات میں علامہ حسن استاد زمن سے پوچھتے ہیں، اے برادر اکبر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے آپ کو یہ تعظیم کرنے کا طریقہ کس نے دیا، سلیقہ کس نے سکھایا؟ تو علامہ حسن کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ تعظیم قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کربلا شریف تشریف لے کے آئے، آپ کوفہ تشریف لے کے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت ہوں گے. آپ کے جو صحابہ اس وقت تھے وہ آپ کو انہوں نے منع فرمایا کہ آپ کربلا تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے نانا کا کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، مجھے میرے نانا کا یہ درد ہے کہ جہاں بھی اگر باطل سر اٹھائے اسے کچل ڈالو، اگر وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے جانا ہوگا. نانا کے مزار پر جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جا کر حاضری دیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مکہ شریف میں سے جب پھر کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں خبر پہنچتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ تمام کے تمام ہمراہیوں کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو کوفہ والوں نے ہم سے بغاوت کر لی ہے، لیکن تم میں سے جو یہ چاہے سنو، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے خطاب سنو. اس خطاب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں چراغ بجھا دیے جائیں، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ بجھا ہوا ہے. امام کھڑے ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کسی کی نظر کسی پر نہیں پڑ رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں تم میں سے جو جانا چاہے یہاں سے واپس مدینہ شریف جا سکتا ہے، میں اسے نہیں روکتا، کیونکہ کوفہ والوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا ہے. اس لیے تم میں سے جو بھی چاہے وہ واپس چلا جائے. جب یہ خطاب ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں چراغ جلا دو، چراغ جلایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں جتنے بھی سامعین اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اے امام حسین جب میں نے آپ کا کہیں پر ساتھ نہ چھوڑا تو اس مشکل گھڑی میں بھی ساتھ نہ چھوڑوں گا، بلکہ یہ کہوں گا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تو ایک جان پہ سب کو وعدہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ راز نعرے رسالت، نعرے قول، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حیدری. یا علی، یا علی. گویا کہ امام حسین کے ہمراہی، امام حسین کے ساتھی یہ درس دیتے ہیں اے امام حسین، اے امام حسین، یہ پیغام تمام امت تک پہنچنا چاہیے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی ناگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. دیدان بھی جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں ہمارے نہیں ہوتے. بہت اچھا ہے، زندہ باد. بیدان ہی بچھائے،
داغ کوئی داغ نہیں، بے داغ ہی جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لیتے ہیں اور لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب کربلا شریف پہنچتے ہیں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر یزیدیوں کا لشکر موجود ہے جو کہ آپ کو گھیر لیتا ہے۔ آپ تمام لشکریوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ایک خطاب وہاں ہوتا ہے، دوسرا خطاب لشکری جو یزید کے تھے ان کے سامنے آپ خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید کے لشکریوں، تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں، میں نواز رسول ہوں جس کی زبان اقدس کو حضور پر نور سرکار مصطفیٰ سیاہ رامکا سید المرسلین انیس بے کفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوما کرتے تھے۔ یہ وہ حکم ہے جسے رسول چھوما کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کو حضور نے شان اقدس پہ بٹھایا۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دوبالا، میں نبی کے لاڈلے پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ امام حسین نے خطاب دیا لیکن سوائے ہر کے کسی پر یہ اثر نہ کیا۔ علماء کرام اجازت دیں تو یہ ایک نقطہ بیان کر دوں کہ امام حسین نے دو جگہ خطاب دیا۔ ایک تو اپنے ہمراہیوں نے خطاب دیا، وہاں سے ایک شخص بھی واپس مدینہ نہ گیا، اور دوسری جگہ آپ یزیدیوں کے سامنے خطاب دیتے ہیں لیکن سوائے ہر کے کسی نے حق کو قبول نہ کیا۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے امام حسین کی زبان مبارک میں تاثیر نہیں تھی، اس وجہ سے یزید کو یہ بات اثر پذیر نہ ہوئی؟ میں کہتا ہوں ارے امام حسین کی زبان وہ ہے، اگر وہ چاہتے تو اشارہ اگر صرف ایک حکم فرماتے آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، لیکن امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے امام کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یزید گناہ کرتے کرتے اس کا دل مردہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بات اثر پذیر نہ ہوئی۔ یہی عالم آج کا ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے علماء خطاب کر رہے ہیں، علماء باز و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں بات اثر پذیر نہیں ہو رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے ان علماء کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، ان علماء کو باز و خطاب کا طریقہ نہیں ہے، ان علماء کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے میرا دل مردہ ہو چکا ہے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بات اثر پذیر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب اہل دل ہو تو اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے، قدوں پہ گزر سکتی ہے، خود رسول اپنے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خود رسول اصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے کربلا شریف میں 10ویں محرم کی تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں پانی بند کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں اے عباس خیمے میں پانی نہیں ہے، شہر بانو پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہے، علی اکبر پیاسے ہے، قاسم پیاسے ہے، ایسا کرو کہ تم نہر فرات جاؤ اور وہاں جا کر کے وہاں سے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 10-20 ہمراہیوں کے ساتھ نہر فرات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب نہر فرات پہنچتے ہیں تو آپ کو گھیر لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پانی نہ دیا جائے گا، پانی نہ دیا جائے گا، لیکن آگے حضرت ہلال بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہیں۔ کون؟ حضرت ہلال بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت ہلال بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو حضرت ہلال بن نافع سے یزیدیوں نے کہا جب آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ نہر فرات سے آپ جتنا پانی چاہے پی لیجئے، لیکن آپ کو میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ خیمہ نواز رسول میں پانی لے کر کے جائے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے تم کس سے یہ کہہ رہے تھے بدبخت یزیدو کہ تم پانی پی لو، امام حسین کو پانی نہ پلاؤ؟ سن حضرت ہلال بن نافع کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ لا اشرب منہ قطرة وحسین عطشان وبالکرام من اصحابہ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک پانی نہ پیوں گا جب تک میرے حسین اور ان کے اصحاب پیاسے ہیں۔
ہزاران نواسائے رسول کہ اگر امام حسین امام پیاسے ہیں تو ان کے غلاموں کو بھی پیاس نہیں لگتی ہے. ارے پیاس لگ جائے لیکن اس سے بجھانے کے لیے پانی نہ پیتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 سال 1 سال پہلے دلی کی سرزمین سے کسی نے یہ خطاب کیا. وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیے گئے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے. اور کسی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے 12ویں جلد ہے، امام فرماتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آب و دانہ 3 دن رکھ کر ظالموں نے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. آگے وہ محقق لکھتا ہے، وہ محقق نہیں ہے، وہ لکھتا ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10ویں تاریخ کو اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اغتسل فیہا، اور آپ غسل فرماتے ہیں. یہاں سے وہ استدلال کرتا ہے اگر امام کے پاس پانی نہ تھا تو غسل کیسے فرمایا؟ امام کے پاس اگر پانی نہ تھا تو آپ نے کیسے غسل فرما لیا؟ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ 10ویں محرم کو بھی خیمہ نواسۂ رسول میں پانی موجود تھا، جس کی وجہ سے امام حسین نے غسل فرمایا. اور کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے روایت بیان کی ہے وہ صرف یوں ہی بیان کر دیے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لیکن میں ایسے نادان محققین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آ کبھی تحقیق کے میدان میں اور کتابیں پڑھ تو پتا چلے گا جس کتاب سے تو نے یہ استدلال کیا، استنباط کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے شہید نہ کیے گئے. ارے اسی البدایہ والنہایہ کے آگے پڑھ لیتے تو لکھا ہوا ہے قتلوک عطشانا کہ امام حسین کو ظالموں نے پیاسا ذبح کیا. قتلوک عطشانا ولم يتكبروا في قتلك والقرآن والتنزيل کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم یزیدیوں نے پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا اور اس سے یہ نہ دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا کیا فضائل آئے ہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ جس کتاب سے ان نادان محققین نے یہ کہا تھا کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو روایت نقل کی ہے وہ من گھڑت ہے. البدایہ والنہایہ ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ قتلوک عطشانا امام حسین پیاسے ذبح کیے. تو جس روایت کو مجدد وقت، مجدد اعظم، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، مجتہد فی المسائل نے یہ فرما دیا کہ یہ روایت تلقی بالقول کے مرتبے سے گزر گیا تو اسی روایت کو فوقیت حاصل ہوگی اور یہ بباریت دعائیں کہا جائے گا کہ ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن پہ آب و دانہ رکھ کر کے تیغ ظلم سے ذبح کیا. یہ امام احمد رضا کی نظر ہے جہاں تک انسان کی تفہیم بھی نہیں پہنچتی ہے. آگے سنیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنبے کے علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، قاسم شہید ہو چکے ہیں، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، 72 نفوس قدسیہ میں 71 نفوس قدسیہ تحت تیغ شہید ہو چکے ہیں. تو اب باری آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ ذرا دیکھ کر فرماتے ہیں. اس کے بعد میدان کی طرف کوچ کرتے ہیں. شہر بانو حضرت زینب دیکھ کر کے اس منظر کو وہ ٹہل جاتی ہے، لیکن کر بھی کیا سکتی ہے کیونکہ نانا کے دین کو بچانا ہے، نانا کے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو بھوک ہو وہ بھی اس مسئلے کو سلجھا نہیں سکتی ہے. یہاں اگر علی اکبر کی لاش سامنے اگرچہ ہے، حضرت علی اکبر کی میت سامنے اگرچہ ہے، لیکن حضرت امام حسین کو نہیں
نہیں روکتی ہے. امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور پھر یزیدیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. کبھی میمنہ پہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں میمنہ پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. کبھی میسرہ پر آپ حملہ کرتے ہیں میسرہ پر بجلی کڑک اٹھتی ہے. اگر آپ یزیدیوں پر تلوار چلاتے ہیں تو یزیدیوں کے لشکر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہوں کہ یہ دل آوروں میں فرد ہے. یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. وہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. آوروں میں فرد ہے, ایک ایسا شہر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. وہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ یزیدیوں نے دیکھا کہ اب ہم امام کو اس طرح سے قابو نہ کر سکتے ہیں. بلکہ یزیدیوں ہی کے ایک شخص نے یہ بھی کہا تھا اگر امام حسین بلکہ ان کے جگر ہمراہی کو لوگ مل کر کے ایک ساتھ شہید نہ کرتے تو پھر ایک بھی یزیدی دنیا میں نہیں بچ پاتا. سب کے سب اس دنیا سے روپوش ہو جاتے. لیکن جب دیکھا ہم امام کو ایسے قابو نہیں کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا, سب ساتھ ہو گئے اور ساتھ مل کر کے امام پر حملہ کرنے لگتے ہیں. جس کو علامہ حسن امام استاد زمن فرماتے ہیں اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں. اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں. مٹاتی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی. گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی. کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی. گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی. کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی. کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی. شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو, ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی. ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی. علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی زیادت کی. زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی زیادت کی. زمین کربلا پر آج ہے, زمین کربلا پر آج ہے مجمع حسینوں کا. زمین ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی. یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو. یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو. یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹے رات آفت کی. یہ وہ شمع ہے جن سے جان تازہ پائے پروانے. یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزارے شب مصیبت کی. یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزارے شب مصیبت کی. یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو. او بریلی والے اس شعر میں خاموش نہ رہنا. امام کیا فرماتے ہیں, علامہ حسن کی زبان سنیے. فرماتے ہیں یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو. یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو. یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی. یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی. یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر. دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر کہ بزم گل رخا میں لے بنائے کس کی صورت کی. کہ بزم گل رخا میں لے بنائے کس کی صورت کی. جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں. جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں. جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتی ہے. ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی. ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی. اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں. اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں. اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہے ساری خلقت کی. اسی عالم کو
آنکھیں تک رہی ہے ساری خلقت کی ہوا چھڑکاؤ، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیمہ سے، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیمہ سے، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیمہ سے، بہار خوشنمائی پر بہار خوشنمائی پر ہے صدقے روح جنت کی، بہار خوشنمائی پر ہے صدقے روح جنت کی، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے ہورے چلی آتی ہے جنت کی، ادھر ساغر لیے ہورے چلی آتی ہے جنت کی، زمین کربلا پر آج برپا ہے حشر ایسا، زمین کربلا پر آج برپا ہے حشر ایسا کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہے تصویر قیامت کی، کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہے تصویر قیامت کی، یہ کس کے خون کے پیاسے؟ اللہ الصمد، یہ کس کے خون کے پیاسے ہے؟ اس کے خون کے پیاسے، یہ کس کے خون کے پیاسے ہے؟ اس کے خون کے پیاسے، بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامان قیامت کی، بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامان قیامت کی، اکیلے پر ہزاروں بار چلتے رہے، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، اور آگے فرماتے ہیں کہ علی شیر خدا کا شیر جب بپرا غضب آیا، علی شیر خدا کا شیر جب بپرا غضب آیا، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت حزیمت کی، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت حزیمت کی، علی اور نہ ہوتے کر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا میں نہر جنت کی، نکل آتی زمین کربلا میں نہر جنت کی، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے چوطرفہ سے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد ہر طرف سے تیر برسانا شروع کیا، امام پر اتنے زخم لگے کہ آپ گھوڑے اقدس سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس خاکدانے کے دل کو الوداع کہنا چاہتے تھے، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ آسمان سرخ ہو چکا تھا، فرشتے ٹہل چکے تھے، آسمان میں ہر طرف لالی چھائی ہوئی تھی، زمین انتظار کر رہی تھی، اگر حضور پاک یا امام حسین اجازت دیں تو یزیدیوں کو ہم بے شک ہو جاؤں اور اس کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ آسمان یہ انتظار کر رہا تھا، اگر اشارہ ہو تو پھٹ جاؤں اور اس کو وہ سزا دوں کہ نیست و نابود ہو جائے۔ پہاڑ انتظار پہ تھے، اگر اجازت ہو تو اس پر برس جاؤں اور اس کے نام و نشان دنیا سے مٹا دوں، لیکن ایسا امام حسین نہیں چاہتے تھے۔ اس آخر کار شبر و یزید کے لشکر اس پر کامیاب ہوئے، امام حسین کو شہید کیا، آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا۔ اس کے بعد شام غریبہ میں امام حسین کے کنبے کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا، شبر کو جب آگے بڑھتے ہوئے زینب دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کہ تم کس کے گھر پہ بدبخت آ رہے ہو؟ یہ وہ کاشان رسول ہے جس کے بارے میں اللہ جل وعلا نے قرآن اقدس میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم اس کاشان اقدس میں آ رہے ہو تاکہ ان کی عزت پامال کی جائے۔ ارے یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں تو سن کہ بن اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بن اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں،
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آخرکار زمانے نے اس روح افزا اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھا کہ بیمار حضرت سجاد امام زین العابدین کو ان کی پھوپھی ان کی خالہ کے ساتھ ایک جانچ کر دیا گیا اور حضرت امام زین العابدین کو گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب حضرت شہر بانو کو بھی گھوڑے پر سوار کر کے یہ چلنے لگے اور آگے امام کا سر تھا جو شبر کے ہاتھ میں تھا، پیچھے سارا قافلہ تھا، یہ رقص و سرور میں تھے، یہ کہہ رہے تھے آج ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس کو کون بتائے اے بدبخت تم کامیاب نہیں ہوئے ہو، کاشان اے رسول پہ تو نے حملہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ ابھی آگے چل رہے تھے رقص و سرور میں تھے، ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے، اسی اسنا دیکھتی ہے کہ ایک خاتون آتی ہے، آ کر کے کچھ سامان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے اے خاتون اے کاشان رسول کی نشانی، سنو میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو حضرت فاطمہ زہرا سیدہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اقدس میں رہ کر کے خدمت انجام دیا کرتی تھی۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان تاراج قافلے کی کچھ مدد کروں، اور یہ کچھ مدد تو کجا، میں تو آپ ہی کی ایک نوکرانی ہوں، یہ کچھ سامان قبول فرما لیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اے بہن تو نے مجھ پر مہربانی کی، ایسے وقت میں کہ جب میں آب و گیا بے دانا اس راستے کو سفر کر رہی ہوں، جب وہ یہ کہہ کر کے چپ ہوتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے اے خاتون یہ بھی تو بتا دے کہ آپ کاشان رسول میں تو رہتی ہے، لیکن آپ ہے کون؟ تو حضرت زینب کہتی ہے کہ میں ہی زینب ہوں۔ اتنا وہ بوڑھی عورت سنتی ہے، کربلا کا مسافر جو کتاب علامہ مشتاق احمد نظامی تحریر فرماتے ہیں اس میں انہوں نے اس کو نقل فرما کے کہا کہ وہ بوڑھی عورت جب یہ سنتی ہے کہ یہی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے جس کے گھر کی خدمت میں کیا کرتی تھی، ایک چیخ مارتی ہے اور وہیں پر شہید ہو جاتی ہے۔ اب پچھلا کامان کوثر میں ایک عدد کا اضافہ ہو چکا تھا، اب یہ تاراج قافلہ آگے بڑھتا ہے، یہ ابن زیاد کے دروازے پہ قافلہ پہنچتا ہے۔ ابن زیاد کے آگے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے سمیت حضور امام عالی مقام کے سر اقدس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ابن زیاد سر اقدس پہ چھڑی پھیرتا ہے، جس کو زید بن ارقم دیکھتے ہیں اور فرماتا ہے گستاخ تو کیا کر رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ زبان اقدس ہے جس کو رسول پاک چوما کرتے تھے، تم اس پر ڈنڈی مار رہے ہو۔ تو اس وقت ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تجھے میں قتل کر دیتا۔ جیسے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اے بدبخت اگر تجھے نسبت رسول کا اتنا ہی پاس ہوتا تو نواز رسول جگر گوشت فضول کو تو شہید نہ کرتا۔ اس جواب کے سننے پر ابن یزید دل ملا اٹھا، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے قافلے کو یزید کے دربار پر بھیج دیتا ہے۔ یہ قافلہ چلتا ہے رقص و سرور میں، یہ قافلہ چلتا ہے اپنی فتح یابی بناتے ہوئے، ڈھول باجے تاشے سب ساتھ ہیں۔ یہاں سے نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے بھولے بھالے مسلمان غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہید اعظم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ حقانی رسول جناب آفتاب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
یہ آخری بات ہے سماعت کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے روپوش ہوتا ہوں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈھول باجے تماشے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کس کی پیروی ہے؟ یزید کی پیروی ہے۔ اگر آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں تو بخاری شریف کی روشنی میں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سنو کس طرح سے یہ لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں اور اس میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں قوم نوح میں 5 لوگ تھے جو کہ صالحین میں سے، ایک کا نام بدھ تھا، دوسرے کا نام نصر تھا، تیسرے کا نام سوا تھا۔ یہ حضرات وہ تھے جو کہ بڑے صالحین تھے۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ ان کی مورتی بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ کچھ دن ایسا گزرتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی اولاد آتی ہے اور آنے کے بعد انہی حضرات کی جو مورتی بنائی ہوئی ہوتی ہے ان کو یہ لوگ معبود سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بل اسی کو بخاری شریف میں امام بخاری نے یوں بیان فرمایا، کانوا اسماء الرجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسماها باسمائهم ففعلوا لم تعبد حتى اذا هلك اولئك وترسخ العلم عبدت، کہ جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے ناموں پر یہ لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور پوجنے لگتے تھے، تو بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں ہر شخص دیکھ رہا ہوگا، وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، آپ سب حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ پر لوگ تعزیہ کے اندر مورتیاں رکھ رہے ہیں، جگہ جگہ پر لوگ تعزیہ کے اندر گھوڑے بنا رہے ہیں، قبریں بنا رہے ہیں۔ یہ بالکل بدعات و خرافات شریعہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کرنے سے اپنی نسل کو آپ اچھا پیغام نہیں دے رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ آپ کی نسل بگڑ جائے آپ خود سمجھ جائے، تاکہ آپ کی محبت میں چار چاند لگ جائے۔ اگر محبت نبھانا ہی ہے تو جیسے امام زین العابدین کی طرح نبھائیے۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک باحیات رہتے ہیں، لیکن امام زین العابدین نے کبھی بھی ڈھول نہیں بجایا، امام زین العابدین نے کبھی بھی تاشے نہیں بجائے، امام زین العابدین نے کبھی بھی اپنے سینے کو نہیں کوٹا، بلکہ یہ دنیا کو پیغام دیا، سر کو بھی بدن سوزی کبھی ہم نہیں کرتے، سر کو بھی بدن سوزی کبھی ہم نہیں کرتے، شیعہ کی طرح اہل سنن غم نہیں کرتے، قرآن مقدس سے حیات ان کی ہے ظاہر، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی بولنے میں یا آپ کے سننے میں غلطیاں ہوئی اللہ جل وعلا اپنے نبی اور امام حسین کے طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔